نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم جو ہوتا ہے وہ کثرت کلام کا نام نہیں، علم زیادہ کتابوں کے مصنف بن جانے کا نام نہیں۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ انسان کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کی خشیت ہوگی کسی عالم کے دل میں، اتنا ہی وہ بڑا عالم ہوگا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ کوئی بندہ دعویٰ علم رکھتا ہے تو پھر کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کے دیکھو، جتنی اس کے دل میں خشیت زیادہ ہوگی، جتنا وہ محتاط زیادہ ہوگا، جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ عالم ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ کئی دفعہ واعظین کو، مقررین کو اور کچھ ایسے لوگوں کو جو زیادہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ان کو اہمیت دے دی جاتی ہے، اساتذہ، مدرسین، یہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فروغ علم کے لیے ان شعبوں کو سپورٹ کرنا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے جو علم کی بنیاد بنتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو نیاز مند سمجھتے تھے اور علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے دین کی بات پوچھ کے آتے تھے۔ پھر حالات تبدیل ہوئے اور لوگوں نے اس طرح کچھ سمجھنا شروع کر دیا کہ ایک مخصوص شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک مخصوص طبقہ جو مدرسے میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد کے کمرے میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دیہاتوں میں، گاؤں میں جب پنچایتیں ہوتی تھیں تو اس میں علاقے کے سب معززین کو لوگ دعوت دے لیتے تھے، لیکن مولانا صاحب کو بلانا اللہ ماشاءاللہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر جو بلند مرتبہ ایک عالم کو دینا چاہیے، جو اعزاز ایک عالم کو دینا چاہیے۔ میں نے حضرت جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے آتے جاتے بیٹھتے، میں نے ان کی بات سنی ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، میں آج دوپہر میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ خواجہ اجمیر کا آج ہم منوں کے حساب سے لنگر پکاتے ہیں اور بڑا ٹکا کے کھایا جاتا ہے، پر خواجہ اجمیری کو تو ساری زندگی پتھروں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ یہاں خیمہ لگایا تو اٹھاؤ یہاں سے، چلو آگے۔ حضرت داتا صاحب کو آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی دفعہ ہندوؤں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا۔ وہ آزمائشیں جو ہم نے یعنی سوسائٹی میں جو ایک عالم کا، ہاں اگر وہ خطیب بن گیا ہے یا پیر بن گیا ہے یا اس نے صبح 9 بجے سے عصر تک کوئی تعویذ دھاگے کا کاروبار شروع کر لیا ہے تو پھر کہیں وہ اعزاز پا جائے تو پا جائے، ورنہ بحیثیت ایک عالم دین کے، دین سکھانے والے آدمی کے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابو مالک گئے ہارون رشید کے دربار میں تو ہارون رشید اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو ایک صاحب نے کہا مولوی کے لیے اٹھے ہو؟ فرمانے لگے نہیں، رسول اللہ کے دین کے علم کی قدر کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اس کے سینے میں حضور کے دین کا علم ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ طالب علموں سے بھی کہوں گا، علماء سے تو نہیں کہہ سکتا چونکہ میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے، یہ جو بعض لوگ گھبرائی بات کرتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ جمیل صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت صاحب کوئی آپ کے دادا اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ تھے، آپ کے والد سلطان الواعظین تھے، تو کوئی بات ہی بتائیں آپ ان کی، کوئی خاص بات جو ہمارے کام آئے۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک دن جب مجھے گولڈ میڈل ملا اور میری بڑی شہرت ہوئی تو لوگوں نے مجھے اور کئی القابات سے یاد کرنا شروع کیا، تو
میرے ابا جی مجھے بٹھا کے کہنے لگے عطا المصطفیٰ اسی مولوی ہاں اس گل تو کدے گھبرانا نہیں، احساس کمتری کا شکار بعد لوگ ہو جاتے نا شکار، اور مینوں مولوی نہ آکھیا جے، بھئی یہ کوئی چھوٹا لفظ ہے؟ یہ آپ نے مطلب کیوں اتنا گھبرا کے لیا؟ کہنے لگے ہم مولوی ہیں، دیکھو نا لوگ کہیں جاتے ہیں تو کس کس طرح کی طلب لے کے جاتے ہیں، تیرے میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نبی پاک کے دین کی بات کرنے جاتا ہے، تو اس کو باعث اعزاز بنانا ہے یا باعث شرم بنانا ہے؟ وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں جو اپنے پہلو کمزور کر لیتی ہیں۔ پہلو میں بس تھوڑی سی نا چیزیں سمجھ، دیکھو جی وہ فلانا بندہ مولوی کی عزت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے دل ہمیشہ علماء کی طرف موڑ کے رکھے، لوگ تڑپ کے آتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، بس بات اتنی ہے کہ ہم اسے کمزوری کیوں بنائیں؟ اور اگر بالفرض کوئی ایسا شخص نظر بھی آئے جو کسی عالم کی عزت نہیں کرتا تو پھر بھی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عالم اور طالب علم تو اس شان کے لوگ ہیں کہ ڈگری ابھی کوئی بھی نہیں ملی، پہلے دن گھر سے نکلے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر اسی دن ہی بچھا دیتے ہیں۔ کمزوری کس بات کی ہے؟ خفگی کس بات کی ہے؟ ہارون رشید نے کہا امام کسائی سے، حدیث کے استاد تھے، کہ حضرت میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں، میرے بیٹے کو پیسے جب تک تھوڑے ہوتے ہیں بچے سویرے مسجد جا کے پڑھتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کسی کے پاس زیادہ آ جائیں تو پھر 2 4 5 لوگ اکٹھے بیٹھ کے ایک گھر میں ایک استاد ٹیوشن پہ رکھ لیتے ہیں، اور اگر تھوڑے اور زیادہ آ جائیں تو پھر کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ قاری صاحب پڑھانے والے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور فون کرتے ہیں کہ تالا لگا ہوا ہے، تو جواب آتا ہے کہ وہ ہو تو ہم دسنا یاد ہی نہیں رہا، ازی تے سیر تے آئے ہیں، کیونکہ اب زیادہ پیسے ہیں نا، تو وہ تھوڑا سا نا پھر مزاج اور تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ جناب ہمارے جو مسجد کے خطیب ہیں نا، دور دور سے آ کے لوگوں نے ان سے فیض پایا، اور میں صدر ہوں مسجد کا، میرے بچے نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، کوئی مطلب مسئلہ ہی نہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو اب جواب آپ نے حوصلے سے سننا ہے۔ کئی لوگوں میں سوال کی ہمت ہوتی ہے، جواب کی نہیں ہوتی، تو میں نے کہا آپ حوصلے سے جواب سنیں۔ وہ جو دور سے آتے ہیں نا آپ کے مولانا کے پاس جمعہ پڑھنے، وہ کہتے ہیں ہم حضرت صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ہم قبلہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم شیخ کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے گھر یہ بتایا ہوا ہے کہ اسی مولوی صاحب رکھے نے 15,000 پہ۔ یہ فرق ہے، جب تک ان کے ذہن میں آپ وہ اس کا خاکہ نہیں نہ بنائیں گے کہ وہ ایک مضبوط عالم ہے، وہ ہمیں دین بتاتا ہے، جب آپ یہ خاکہ نہیں بنائیں گے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آپ کے شہر میں، جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہاں شیخ القرآن رہے ہیں، یہاں شیخ الحدیث رہے ہیں، حضرت مفتی امین الدین بدایونی، عالم باعمل شیخ القرآن، اور ہم نے دیکھا گہری نظر کتاب و سنت پر گہری، اور جتنا علم اتنا ہی عمل، حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں بڑے لوگ رہے ہیں، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، یعنی میری طرح کا سب سے نکما بندہ بھی آئے نا، تو اگر پتہ چلے نا کراچی سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ کراچی سے آ رہا ہے، تو ایک ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ اس دفعہ نا ہم نے بندہ، ہمارے ایک دوست ہیں جلسہ کیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے لاہور کے خطیب بلائے، تو اگلی دفعہ ایک بزرگ کو کراچی سے دعوت دی، تو میں کیوں لگے تھے سمندر ہی سارا، اب آگے کہاں بڑھو گے؟ صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ذہن میں وسعت ہوگی نا، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے خیرات میلی جاتی ہے، پیالہ سیدھا ہونا چاہیے۔ جب بندہ پیالہ ٹیڑھا لے کے جائے نا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ جناب وہ میں تو خود بڑی شے ہوں، جب اس کا پیالہ ہی سیدھا نہ ہو، پھر اس کو فیض کر۔ ہارون رشید نے کہا امام کسائی سے کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں، تو امام صاحب فرمانے لگے یہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا علم ہے، اسے رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں جھاڑو دینے والے کا بیٹا آ کے پڑھے گا نا، وہیں بادشاہ کا پتر بھی بیٹھ کے پڑھے گا۔ اگر تو بھیج سکتا ہے تو آ جا،
اور آپ یقین کریں فیض اسی طرح ہی ملتا ہے، کرم اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ جو کسی کے دروازے پہ جھاڑو دے کے خادم بنتے ہیں، انہیں مخدوم بنتے ہیں، انہیں مخدوم بننے میں مزہ بھی آتا ہے، انہیں کچھ ذائقہ بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن جو بغیر پڑھے نقل مار کے پاس ہو جائے نا، ان کے پاس کئی دفعہ سند تو آ جاتی ہے، علم نہیں آتا، ڈگریاں تو ہوتی ہیں پر وہ رسوخ نہیں رکھتے۔ اس کو سمجھ لیں۔ کہا میرے بیٹے کو پڑھا دیا کریں، تو فرمایا جہاں سب کے بچے پڑھتے ہیں تیرا بھی پڑھ لے گا۔ کہنے لگا چلو پھر اس طرح کریں کہ سبق ذرا پہلے سن لیے کریں، شہزادہ تو ہے نا۔ فرمانے لگے نا بھائی، دین کا اصول ہے، جو مسجد میں پہلے آئے گا وہ پہلے جگہ میں بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا جمعے والے دن اسے گردنیں پھلانگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیرا پتر بعد میں آئے گا تو پیچھے بیٹھے گا، سبق پڑھے گا۔ ہارون رشید سیاںا آدمی تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور ارادہ میرا پہلے بھی یہی تھا، پر میں چاہتا تھا کسی ایسے ویسے مولوی کے متھے نہ لگ جاؤں، کسی غیرت مند عالم سے بچہ پڑھوا۔ ارادہ میرا پہلے بھی یہی تھا، لیکن چاہتا تھا کوئی غیور بندہ ملے، غیور جو اس کے اندر خود ہی پیدا کرے۔ میں نا اپنے مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب چابیاں لٹکاتے لٹکاتے آئے اور مجھے ہاتھ دیا۔ کوشش کی ہے، جلدی ادارہ بنایا ہے، بڑا کر کے بنایا ہے، کسی جگہ ابھی تک گلہ نہیں لگایا۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اللہ مددگار ہے، ہماری حیثیت سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، اوقات سے اوپر جا کے دیتا ہے، لیکن کمزور ہو جانا اور بالکل اپنے آپ کو سطح پہ لے آنا، اس سے کمزوری۔ میں نکل رہا تھا گاڑی میں تو مجھے اشارہ کیا، ہارن دیا ایک ہال کے مالک نے۔ میں باہر آیا، السلام علیکم، وہ چابیاں ہلاتے جا رہا، کہتے وہ پیر صاحب وہ برات آئی سی، وہ کھانا دو دیگاں بد گئیاں نے، تے وہ منڈیاں نو بھی کہے جڑے اتنے کام کرتے ہیں، تو انہوں کو بھی بد گئیاں نے، تے مدرسے منگا لو۔ میں آخیا میں کہ آج آئے ہیں نا تو اگوں ساڈے مدرسے کا رخ نہ کری۔ 3 ٹائم الگ سے سالن پکتا ہے، صبح سالن اور ہوتا ہے، دوپہر ہوتا ہے، شام اور ہوتا ہے۔ تساں تو روٹی تکی نہیں جڑی مولویاں کئی باری کھا لئی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبھول دے نال، اسی اپنی بال کے سیک رہے ہیں، سانو کی لگے کسی ہور دے نال۔ اور یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی، روز کمزور پڑنا، پیچھے پیچھے ہٹنا۔ کہنے لگا ہارون رشید میں چاہتا تھا کوئی دلیر عالم ملے، دلیر عالم، اور میں اس سے، مجھے کہہ لینے دو نا، 7 ستمبر گزرا ہے، مجھے کہہ لینے دو نا۔ یہاں جو 4 دن کسی سرکاری عہدے پہ رہے، ان کے رنگ بھی بدلے، گاڑیاں بھی بدلی، بنگلے بھی بدلے، اور ایک حضرت صدیق اکبر کی اولاد پاک کا شخص وہ بھی تھا جسے لوگ مولانا شاہ احمد نورانی کہتے تھے، جس نے 30 سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کی، پر اتنی وضو والی سیاست کی، اتنی دھلی ہوئی سیاست کی، اتنی قابل رشک سیاست کی کہ جوتے کا تسمہ تو کبھی ٹوٹ گیا، لیکن نظریے میں 1 منٹ کے لیے بھی گردش نہیں آنے دی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی گردش نہیں آنے۔ کسی نے کہا مولانا بڑے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور کراچی تو شہر ہی بڑا نازک ہے، یہاں تو حالات ویسے ہی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، تو اتنی مضبوطی۔ فرمانے لگے پہلے دن کو تقریریں کرتا تھا اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رب رسول کو یاد کرتا تھا کہ اللہ مدد آ جائے، مالک مدد آ جائے، مالک مدد آ جائے۔ کبھی غور کرنا اس پر، کبھی یہ میں بہت آپ کو پیچھے نہیں لے جا رہا، ابھی تو میں نے نہیں بات کی پیر میرے علی شاہ صاحب کی، ابھی میں نے بات نہیں کی اعلیٰ حضرت بریلوی کی، ابھی میں محدث کچوچوی کی طرف نہیں گیا، ابھی نہیں بات کر رہا صدر اللہ فاضل کی۔ یہ قریب کی بات دیکھو، جن کو ہم جیسے لوگوں نے بھی دیکھا، آتے جاتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا نورانی، اور یار ذرا غور تو کرو، 30 سال سے زیادہ بندہ سیاست کرے اور مکان اس کا کرائے کا ہو، کپڑے سے کھڑے ہوئے ہو، لیکن چھڑی اتنی مزیدار، قرآن مجید کی تلاوت زبان پہ جاری ہو تو جیسے سحر طاری ہو گیا پوری دنیا پر۔ رات کو لوگوں نے ڈالروں سے بھرا بیگ دیا کہ مولانا سویرے اسمبلی میں قرارداد ہے،
تو مہربانی کریں. تو مولانا کہتے ہیں میں نے پہلا جملہ تو یہ کہا کہ میں یہ کام کر نہیں رہا، مجھ سے کرایا جا رہا ہے. تو وہ پھر ان کے خیال میں بات آئی کہ پتہ نہیں کون کرا رہا ہے. کہنے لگے ڈالروں کا بیگ ہم بھی لائے ہیں. کہنے لگے تم تھوڑے لائے ہو، میں تو رات بکا ہوں مدینے کی گلی میں، اور پتہ نہیں کیا ریٹ لگا ہے. مولانا فرماتے ہیں صبح جب میں قرارداد پیش کرنے گیا تو ایک بالکل لبرل آدمی تھا. میرا خیال تھا یہ سائن نہیں کرے گا. ان کا مزاج بالکل اور تھا. تو مولوی تو داڑھی تو مسجد تو اس کام سے تو وہ معاذ اللہ الرجی کرتے تھے. لیکن شیخ کہتے ہیں میں نے قرارداد کا مسودہ جب اس شخص کے سامنے رکھا نا، میرا خیال تھا کہ یہ سائن نہیں کرے گا. وہ بندہ اینک منگایا کرتا تھا، پھر سائن کیا کرتا تھا. جب میں نے کہا نا یہاں سائن کر دو، تو کہتے ہیں اس نے کہا کیا ہے مولانا، یہ وہ لوگ تھے اسمبلی میں جو کہہ رہے تھے یہ کافر اور مسلمان مسجدوں میں کر لیا کرو کسی کو، یہ پارلیمنٹ میں کہاں لے آئے ہو یہ بحثیں. کہتے ہیں وہ میں نے اس کے سامنے رکھا تو کہنے لگا مولانا یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی وہ جو قادیانی ہے نا، ان کے کفر پر آپ سے سائن کرا رہا ہوں، ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں مجھے کیا، وہ پہلے تو اپنے خادم سے سیکرٹری سے کہا کرتے تھے نا اینک لاؤ، آج کہنے لگے مولانا تم اینک بھی رہنے دو، تم انگوٹھا رکھ دو، کہاں سائن کرنے ہیں میں وہیں سائن کر دوں گا. مولانا کہتے ہیں تائید ربی تھوڑی سی نا انسان میں، وہ ایک منٹ کے لیے، صرف انسان نے ایک منٹ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید نے ترتیب یہ بیان کی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹتا ہے پھر اللہ مدد فرماتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کا نام لے کے تم ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دے گا. لیکن اگر کسی کو ڈٹنا ہی نہ آئے، کھڑا ہی نہ ہونا آئے، کمزور باتیں کرے، کچی باتیں، تو وہ امام قصائی کے پاس ہارون رشید کا پتر پڑھنے لگا. ایک دن امام صاحب وضو کر رہے تھے تو ہارون رشید کا بیٹا پیر دھلا رہا تھا. ہارون رشید گھوڑے پہ گزرا وہاں سے. لوگوں نے کہا حضور اس کا تو ابا آ گیا ہے، تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، والد آ گیا. تو حضرت فرمانے لگے آ گیا تو پھر کیا کرے. وہ پیر دھلاتا جا رہا. ہارون رشید بھی بڑے حیرت انگیز انداز میں تجسس کے ساتھ گھوڑے سے اترا، چھلانگ لگا اور تیزی سے امام کی طرف آیا. تو وہاں لوگ کہتے ہیں دنیا کانپنے لگی کہ یہ کہے گا کہ پڑھانے کو پتر دیا کہ پیر دھلانے کو دیا. کہتے ہیں وہ بڑے زور شور سے آیا، لیکن جب قریب آیا نا تو اس نے زور سے اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا. کہنے لگا یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے کہ تم نے صرف لوٹا پکڑا اور استاد جی اپنے ہاتھوں سے پیر دھو رہے ہیں. ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ، دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھلا. تو نے فیض لے رہنا شیخ کا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دلیری، اور میں سیکھنے والوں سے بھی کہوں گا اگر ہو نا سیکھنا تو پھر بندہ نا شاگردوں سے بھی سیکھ لیتا ہے. اگر اس نے طے کر لیا ہے کہ میں ان تگڑا مولوی ہوں. یہ بہت سارے عام لوگ ملتے ہیں، عام لوگ سادے سے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی مولوی صاحب میں مسئلہ نہ 21 مولویوں کو پوچھیا تے انہوں نے حل نہیں کیتا، تسی بائی ہو میں تہاڈے کو پوچھن لگا. میں کہا تسی رہ نہیں دیو جیڑا 21 کو نہیں نہ حل ہویا، میرے لیے پہلے ہی مشکل ہے وہ. اس لیے کہ 2-4 پہیلیاں یاد کر لیے ہیں آپ، نفع والی تو کو بات سیکھنا نہیں چاہ رہے. تو مزاج جب طلب کا ہوتا ہے نا سیکھنے کا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ چند لفظ پڑھے ہیں تو مجھے استاد جی کہتے ہیں. میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، کوئی کام تھا تو مجھے کہنے لگے کبھی چکر لگائیں. میں نے ان سے سیکھا کبھی چکر لگائیں. میں نے کہا یار تو دعا کرنا اللہ کو چھوٹی گاڑی دے دے تو پھر انشاءاللہ آئیں گے. کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی جے تے بڑی ساری منگو. چھوٹی سی گاڑی کا کیا مطلب ہوا، کسی بندے سے مانگنی. تو میں سکھر موٹر وے پہ چڑھا، واپس آنے کے لیے سندھ کے کچھ شہروں کا سفر ہم نے کرنا تھا. موٹر پہ میں چڑھا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو بھئی اب یہ لاہور تک موٹر وے ہے، تمہیں دقت کوئی نہیں ہوگی، چلاتے جاؤ سکون سے. تو وہ کہنے لگا جی پڑھے لکھے تو آپ ہی ہیں پر چھوٹی سی بات میں بھی کر لوں. میں نے کہا کرو. کہنے لگا جی اس پہ گاڑی چلانا مشکل ہے اس لیے کہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ جہاں کوئی سپیڈ بریکر بھی آئے، جہاں کوئی بندہ پہلے خود کراس بھی غلط کرے اور جاتی دفعہ تانا بھی دے جائے کہ کدھروں سے کھلو چلان دی جا، تو یہ نہ تھوڑا سا بندہ نا تازہ دم رہتا ہے، ہوش میں رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی. یہ جو مشکلات آتی ہے نا زندگی میں،
یقین کریں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، رب ایک مشکل دیتا ہے تو ڈبل آسانیاں عطا فرماتا ہے، اس نے قانون بنا دیا ہے۔ تو ایک تو مزاج سیکھنے کا، دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں انسان لگا رہے اور کبھی اس کا لطف نہ لے، اس پر کبھی عمل نہ کرے، تو کئی دفعہ الفاظ کا گورکھ دھندا تو بن جاتا ہے لیکن وہ بندے کو نفع نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جو بندہ تھوڑا سا سیکھے نا اس پر عمل کا مزاج پیدا کرے، عمل کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں اپنے نقشبندی طریقے کے مطابق انہوں نے کسی شخص کو منازل سلوک طے کرائیں، وہ جو لطائف تھے، جو چیزیں اسباق ہیں جو ہمارے سلاسل کے، وہ سارے آپ نے طے کرائے اور پھر آپ نے اس شخص کو، وہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے، پھر ان کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد استفسار کیا، احوال پوچھے تو صاحب نے جواب لکھا، عرض کرنے لگے حضور آپ نے مجھے اجازت دی تھی، اب الحمدللہ میں دین کے تینوں شعبوں میں کام کرتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تقریر بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں تینوں شعبہ جات میں خدمت کروں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، فرمانے لگے فقیر کو آپ کا خط ملا، بڑی خوشی ہوئی، اللہ اور برکت دے، پر آپ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یہ تو سارے کام لوگوں کے لیے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ لمحے تنہائی میں درود و سلام کا موقع نصیب ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ وہ کیفیت بنتی ہے کبھی کہ سر سجدے میں رکھا جائے پھر اٹھانے کو جی نہ چاہے؟ اب یہ بتائیے کہ آپ کی قلبی واردات کس طرح کی ہے؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بیعت ہیں اور پھر شکوے بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، شکوے بھی ہو جو میں اتنے سال وہاں گیا اور میں نے کہا خدا کے بندے تو 6 ماہ بھی توجہ سے جاتا اور شیخ کے دیے ہوئے اسباق توجہ سے پڑھتا، کچھ نہ کچھ تو شجرہ شریف ملتا ہے نا، کوئی شے تو ملتی ہے نا، لیکن اگر مزاج ہی نہ ہو کچھ حاصل کرنے کا۔ اور تیسری بات میرے عزیز جو بڑی ضروری ہے نا زندگی میں، وہ ہے انسان کا مخلص ہونا۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے، یہ اذیت ناک مرحلہ ہے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیے، یہ اذیت ناک مسئلہ ہے۔ یعنی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی آدمی کو بوجھ بنا کے پگڑی رکھنی پڑے نا سر پہ، وہ چند لمحوں میں تھک جائے گا، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی کریم کا طریقہ ہے، اس کی طبیعت کے ساتھ وہ چیز میچ ہو جائے گی۔ آپ جب کوئی کام بھی بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھکا دیتا ہے، تھکاوٹ آنے لگتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے کام کو شوق بنا لینا، آپ کا کام شوق بن جائے، بڑی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے مدرسین کی، آج بھی تھوڑی ہے، ضروریات کے لحاظ سے آج بھی تھوڑی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 40 سالوں سے 50 سالوں سے پڑھا رہے ہیں، پڑھانا چھوڑتے نہیں۔ اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، سید ابو البرکات شاہ صاحب جیسے لوگ جو 18 گھنٹے پڑھاتے تھے، شاگرد نے کہا رات کو پڑھنا، کا ٹھیک ہے آ جاؤ رات بھی پڑھنا۔ یہ بھلا کیوں تھا؟ یہ اگر انسان نے صرف تنخواہ کے لیے کام کرنا ہو تو پھر تو بھائی 1 بجے سے پہلے لوگ سامان سمیٹ لیتے ہیں سارا، لیکن کیوں اتنی محنت ہوئی؟ اس لیے کہ وہ جو یہ پڑھاتے تھے وہ ان کا شوق بن گیا، یہ مخلص لوگ تھے، مخلص، ان کا مزاج۔ سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان شریف میں نا سید صاحب تراویح پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، 1-2 گھنٹے ہی ہوئے تھے آرام کرتے ہوئے، تھوڑی دیر میں سحری ہو جائے گی، تو ایک بندے نے دروازے پہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا سید صاحب ہیں؟ میں نے کہا یار ابھی آرام کے لیے تشریف لے گئے، بتاؤ۔ وہ حضرت بھی آواز سن کے باہر تشریف لے، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس وقت رات کو بیوی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کے لفظ کہہ بیٹھا، اب گھبرا کے مفتیان کرام کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، لیکن اس نے تو بڑا عجیب مسئلہ پوچھا، سوتوں کو جگا کے کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر رمضان میں عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے جائیں تو کیا وتر پڑھے جا سکتے ہیں؟
کہتے ہیں اس نے سوال پوچھا تو میری آنکھیں سرخ ہو گئیں. یہ کوئی اتنی مشکل بات تھی؟ سویرے پوچھ لیتا، کون سا قیامت آنے لگی. کہتے سید صاحب موجود تھے، بولا کچھ نہیں. میں نے کہا جناب حضرت سے پوچھ لو. تو حضرت فرمانے لگے بھائی اگر اس نے جماعت سے فرض نہیں پڑھے تو بہتر ہے کہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے، کوئی اور میرے لیے بات کو چاہے. اس نے کہا جی نہیں کچھ نہیں. حضرت تشریف لے گئے اندر. کہتے میں نے اس کا بازو تھاما اور میں نے کہا یار کیا تجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ سویرے تو نے فوت ہو جانا ہے؟ بزرگ آدمی ہے، سارا دن کام کیا اور 20 رکعت تراویح بڑھاپے میں بھی کھڑے ہو کے پڑھی، اور ابھی گئے ہیں آرام کو، تھوڑی دیر کے بعد وقت ہو جائے گا نماز کا. عجیب آدمی ہو. فوراً تم نے سوال اس طرح کو کہنے لگا جی حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں نا یہاں سے گزر رہا تھا تو گھر نظر آیا، تو گھر نظر آتے مجھے سوال بھی یاد آ گیا تو میں نے کہا پوچھ ہی نہ لوں. کہتے ہیں میں اسے ڈانٹ ہی رہا تھا ابھی کہ حضرت پھر واپس آ گئے اور مجھے آ کے کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کس نے کہا اس کو ڈانٹنے کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں حضرت نے مجھے اچھی طرح ڈانٹ پیٹ دیا پوری طرح جلال میں. اور پھر اس شخص سے کہنے لگے معذرت چاہتے ہیں بھائی آپ اپنے گھر جائیں. کہتے ہیں جب وہ چلا گیا تو پہلے غصے میں تھے، پھر میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب روشنی دیکھی اور میں نے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اٹھ کے اپنی کمر پر آتے دیکھا اور پھر میری کمر پر اور سر پر ہاتھ پھیر کے کہنے لگے محمود خدا کا شکر ادا کرو کوئی دین کی بات پوچھنے آیا، اللہ کا شکر ادا کرو کسی نے آ کے ہم سے دین کی بات پوچھی. میں تو چلا گیا تھا سونے کے لیے، ایک اور نیکی میرے حصے میں لکھی کہ میں نے کسی کو دین کی بات بتائی. جب آپ پر چیزیں طاری ہو جاتی ہیں، دیکھو ذوق شوق زندگی کا حسن ہوتا ہے. جو لوگ تھکی تھکی اکتائی باتیں کرتے ہیں نا، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں تو لوگ بعض اوقات وہاں کے مقامی خطیب صاحب کی، عالم صاحب کی کسی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں 2 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، میں گیا، یہ یہاں آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی یہی عالم آپ کے پاس آئے گا. لہذا گنجائش پیدا کریں، فروغ محبت میں کچھ تھوڑا کردار ادا کریں. تو 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو شوق علم کا ہو، ہم علماء کے پاس جائیں تو کچھ سیکھنے کا مزاج لے کے جائیں، کچھ سیکھنے کا. بڑی جلدی ایسی اینک نہ لگائیں کہ جس سے بدگمانیاں جنم لیں. انسان ہے سارے ہی، بڑی ساری کمزوریاں رہ جاتی ہیں، لیکن ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو ہمیں گھینا آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو اچھے گمان کے ساتھ جائیں، سیکھیں. اور دوسرا جب کسی چیز کو سیکھیں تو اسے صرف سنانے کے لیے نہیں، گفتگو میں لانے کے لیے نہیں، اسے عمل کے لیے. اور تیسری بات اخلاص بڑا ہی حسن پیدا کرتا ہے، لوگوں سے رشتے اتنے مضبوط کر دیتا ہے. جیسے جیسے بندہ مخلص ہونے لگتا ہے اسے اللہ کی یہ کائنات بڑی حسین لگنے لگتی ہے، اس کا پیار بڑھنے لگتا ہے، اس کے ذوق شوق میں ترقیاں ہونے لگتی ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب عرس کے درجات کو بلند فرمائے، ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.